پاک دے ہاتھ بدے غلام کون ہو بھئی سونے دی شان ہی سننی ہے جناب، اس تو اگلی گل ہی کوئی نہیں. اساں شان سناؤ، اسے جھک نہیں سن دے تہاڈی. ہاں بولنا حضور دی شان بیان کرو، حضور دا مقام بیان کرو، حضور دی عظمت بیان کرو میرے سونے نبی. ہاں اس واسطے ایک گل دھیان رہے، کیونکہ جتنا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دا قرب حاصل ہو سی وہ تعظیم تے ادب نالی ہو سی. اگر دل وچ حضور دا ادب ہے، حضور دا پیار ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم. اے میں عرض کراں، یہ لوگ جڑا نا یہ طریقے واردات انہاں دا انجی ہوندا کہ یہ اسلام دا نام لیندے نے، پھر وڈی مارے دیندے نے، بھئی توحید دی گل کر کے مار دیندے نے. نہیں شرک نہیں کرنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، توحید والے پاس آنا چاہیے. نہیں اساں حضور دی شان نوں مننے ہیں پر شرک نہیں کرنا چاہیے، حضور دا علم ٹھیک ہے پر شرک نہیں کرنا چاہیے. یہ دھوکھا بہت بڑا. توحید دا نام لے کے، توحید دا نام لے کے نبی پاک دے کول دور کرنا، یہ طریقے واردات ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تے اس واسطے میں عرض کر چھوڑا، الحمدللہ میں یہ گل دعوے نال کر رہا ہوں، ساڑھے تو وڈا مواحد کوئی نہیں. میں حقیقت آپ نے عرض پہ کر رہا ہوں، ساڑھے تو وڈا مواحد کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اتھا میلاد مناؤ تاں شرک ہو گیا جناب، 11ویں مناؤ تاں شرک ہو گیا، 12ویں مناؤ تاں شرک ہو گیا، ستھن اتھو تاں شرک ہو گیا، تھلو تاں شرک تماشا بنایا ہوا خدا جی. ہاں ساڑھے تو وڈا مواحد کوئی نہیں ہے. یہ توحید ہے مانا بھی حضور دی بے ادبی بندہ کردہ رہے تو جناب بڑا مواحد ہے. جیڑی جناب کی وجہ کی ہے یار، میں کوئی سمجھ نہیں آئی. نکتہ چینی کیوں ہے نبی پاک دی شان ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ بیماری آئی کتھوں ہے؟ غلام دیتے کم ہی نہیں، غلام دے کم نہیں ہے. اور جمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے گل کریں صحابہ کے عرض کر دے سن اللہ و رسولہ عالم، سونے اللہ جاندہ یہ تو سن جاندہ. دیکھو نا اے غلام دے سونے اساں اس قابل نہیں ہیں، اللہ جانے تو سن جاندہ ہیں جی. ہاں گل ہے کہ حضور دے سچے غلام ہو، غلامی دا حق ادا کرو. تے غلام ہوندا جڑا جس ویلے بولے نا سونے دی شان بیان کر. ایمان اسی جتنے نوجوان بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ تو انہوں عزت دے وے. انسان دی زندگی چ ٹرننگ پوائنٹ آندا، کوئی اچھا عہدہ مل ویسی، کوئی اچھا منصب مل ویسی، کوئی بلے بلے ہو جاسی. لیکن ایک گل نوجوانوں اپنے دل دی تختی تے لکھ لو، یہ سبق تو انہوں پڑھائندہ پیا میں. یہ نوجوانن تقریر علماء واسطے نہیں ہوندی، تقریر عوام واسطے ہوندی. یہ تو انہوں سبق پہ پڑھانا دل دی تختی تے لکھ لو. زندگی دے کسے موڑ تے اگر ایمان چیک کرنا ہوئے نا کہ ایمان سلامت ہے کہ نہیں، تو کسی کو پوچھنے دی لوڑ نہیں ہے. کسوٹی میں دینا چاہ عظمات اساں لگے. کسے زندگی دے موڑ تے اگر چیک کرنا ہوئے نا ایمان سلامت ہے کہ نہیں، تو کسوٹی میں دیمن لگا چیک کر لگو. اگر کریم رؤوف الرحیم نبی دی بات سن کے طبیعت کھل ونجے تے چہرے تے مسکراہٹ آ جاوے، سمجھو ایمان سلامت. جے طبیعت سرکار دی گل سن کے گھٹن محسوس ہوئے، اے بندہ تنگ پوے، تے پھر سمجھو کہ بے نمازیں بڑیاں پڑیاں سارا کچھ کر دیں پر سارا کچھ برباد ہے. سمجھ آئیے نا؟ ایمان نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار دا، حضور دی محبت، کریم رؤوف الرحیم نبی دا بے انتہا ادب، یہ ایمان. اس واسطے اپنا ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ. اور ایمان بچدا تاں یا دلوں تے ڈھڈوں سرکار دی ادب ہو، میرے سونے دی تعظیم ہو. سمجھ آئیے؟ ہاں ادب پہلی چیز. ادب نہیں ہے تو سارا کچھ برباد ہے. اور رب ذوالجلال نے ترتیب بھی یہی رکھی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ہیں جی رب ذوالجلال نے سب تو پہلے ایمان دا ذکر فرمایا، تو ایمان دے متصل نماز نو ڈسکس نہیں کیتا، روزے نو ڈسکس نہیں کیتا، حج نو ڈسکس نہیں کیتا، عمل زکات نو ڈسکس نہیں کیتا،
ذرا ترتیب ویکھو نبی پاک دے غلامو، اللہ نے ایمان تو بعد متصل جس فرض نو ڈسکس کیتا ہو کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا ایمان لے آئے ہو تو ہن اس ایمان دی حفاظت واسطے میرے کریم نبی دی ناموس دی حفاظت دے چوکیدار بن۔ ایمان بچاونا، ایمان دی حالت چ میری بارگاہ چ حاضری دے متمنی ہو تے ایک ہی گل ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سونے دا دلوں تے ڈھڈوں ادب کرو، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دی تعظیم کرو تے اکرام کرو سونے دا، تے آقا کریم دی تعظیم و تکریم تو بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا اس تو بعد پھر پہ نمازاں پڑھو، ہون روزے رکھو، ہون بیت اللہ دے طواف بھی کرو، تسبیحات تحلیلات تکبیرات جو بھی کرنا کرو، لیکن ایک گل یاد رکھو، نماز تو پہلے، روزے تو پہلے، حج تو پہلے، بیت اللہ دے طواف تو پہلے، صدقہ و خیرات تو پہلے، سارے اعمال صالح تو پہلے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دی عزت کرنا سکھو۔ سونے دی عزت ہے تو سارا کچھ ہے، جے سونے دی عزت نہیں تو سارا کچھ ہونے برباد۔ آقا کریم دی عزت کرنا کوئی انج دا فرض نہیں ہے، یہ بڑا اہم فرض ہے، نماز تو وڈا فرض ہے، روزے تو وڈا فرض ہے، حج تو وڈا فرض ہے۔ ہن اصل مسئلہ پتہ ہے قوم ہے، قوم نو ساری زندگی فضائل اعمال پڑھائی ونجے، سمجھ کوئی نہیں آئی تو ساری زندگی قوم نو سویر شام فضائل اعمال فضائل اعمال فضائل اعمال فضائل اعمال، تو پھر اس سارا فوکس ہی فضائل اعمال تی رکھنا بھی نماز دی فضیلت، تبلیغ دی فضیلت ہے۔ جس قوم نو فضائل رسول دسنے ہی قوم نے نہیں، انہوں پتہ کہ لگ سی نبی پاک دی شان کے وے، سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ ہاں اس واسطے پہلے میرے سونے دا ادب ہے، ہاں یہ سب تو بڑا فرض ہے، نماز فرض ہے، سانو پتہ نماز بھی فرض ہے، نماز فرض بڑا اہم فرض ہے اور اتنا عظیم اہم فرض ہے کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نور، شیخ الحدیث قبلہ شاہ جی تشریف فرمایا، میں آپ نے سبق پہ سنانا، من حافظ علیہا کانت لہو نورم و برہانم و نجات یوم القیامہ، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جیڑا مسلمان مرد و عورت جنت نماز فرض ہے، جیڑا نماز دی حفاظت کرے، نماز اس واسطے نور ایمان بھی ہے، فیض اسلام بھی ہے، پروان نجات بھی ہے۔ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، جیڑا جان بجھ کے نماز وچ ڈنڈی مارے جی عدم حفاظت دنال کم لوے، نماز نہ پڑھے، نماز دی حفاظت نہ کرے، فرمایا نور ایمان تو بھی معروم ہے، فیض اسلام تو بھی معروم ہے، پروان نجات تو بھی معروم ہے، انجام خود دی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بیان کر دیتا وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبِيَّ بِنْ خَلْف، فرمایا جڑا جان بجھ کے نماز چھوڑے قیامت والے دیہڑے اس حضرت سلطان بہو نال نہیں اٹھنا، غوث پاک نال دا حشر نہیں ہونا، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے قدماں چ نہیں بونا، میرے سونے کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا جڑا جان بجھ کے نماز چھوڑے نا قیامت دے دن اللہ فرعون نال اٹھے سی، حامان نال اٹھے سی، ابی بن خلف نال اٹھے سی، قارون نال اٹھے سی، یہ چار علامتی بدبخت انہاں نال حشر ہو سی بے نمازی دے۔ دیکھو ایک فرض دے ڈنڈی مارن والے دا انجام کے وے جی، روزہ بڑا عظیم فرض ہے جی، میں بطور برکت ایک حدیث پاک سنا چھوڑا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیڑا رمضان شریف دے وچ روزے رکھے ایمان دی حالت تے ثواب دی نیت نال اپنا احتساب کر دیاں، او دے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیڑا رمضان شریف وچ نماز تراویح قیام کرے، اللہ دا قرآن دل لا کے سنے، او دے بھی پچھلے اللہ گناہ معاف کر۔ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم، جیڑا لیلۃ القدر نو پا کے نے تے اس دے وچ اللہ دی بارگاہ وچ قیام کرے، اللہ او دے پچھلے بھی سارے گناہ۔ دیکھو سبحان اللہ، روزہ عظیم فرض، کتنی دی عظمت تے شان ہے، تے زکوٰۃ بھی بڑا عظیم فرض جی، جڑی اسے اس واسطے زکوٰۃ نہ دیندے بھئی شاید مال گھٹ نہ ونجے ہے جی، مال یہ گندی سوچ ہے، گندی سوچ ہے، مال گھٹتا نہیں، اللہ دے راہ تے مال لاون نال اللہ اور دیندا، ہاں
وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اللہ فرماندا جڑا ساڈی رضا چاہندے ہیں اپنے مالاں چوں زکات دیوے نا اساں اس دا مال ڈبل کر دینے ہیں جی. اللہ اللہ یہ بڑا عظیم حج بڑا عظیم فرض ہے. اگر مناسک حج ٹھیک طریقے نال مکمل کرو بندہ ایویں پاک ہویندا جویں اج ماں دے پیٹ چوں باہر آئے. لیکن اسانوں یہ بھی پتہ کہ نماز فرض ہے لیکن 24 گھنٹے آج 5 وقت فرض ہے. انجی گل ہے روزہ فرض ہے مگر یہ بھی اسانوں پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ پورے سال ایک مہینہ فرض ہے. بھائی زکات فرض ہے مگر اساں یہ بھی جان دیں کہ یہ زکات جڑی ہے نا یہ سال گزرن تو بعد صاحب نصاب تے فرض ہے. آج فرض ہے مگر یہ بھی اسانوں پتہ کہ یہ عظیم فرض زندگی چ ایک مرتبہ صاحب استطاعت تے فرض ہے. تے نماز فرض ہے 24 گھنٹیاں جب 5 وقت. روزہ فرض ہے پورے سال ایک مہینہ. بھائی زکات فرض ہے مگر سال گزرن تو بعد صاحب نصاب تے. اور حج فرض ہے مگر زندگی چ ایک مرتبہ صاحب استطاعت تے فرض ہے. اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دا ادب کرنا آقا کریم دا حیا کرنا حضور دی تکریم و اکرام کرنا یہ اتنا وڈا فرض ہے. سا اندر ونجے تاں بھی فرض ہے سا باہر آوے تاں بھی فرض ہے. تے نماز تو وڈا فرض ہے میرے کریم نبی دا ادب. روزہ وڈا فرض ہے اے میرے کریم نبی دا ادب. روزے تو وڈا فرض ہے. عمل زکات تو بھی وڈا فرض ہے. عمل حج تو بھی وڈا فرض ہے. تمام فرائض دی قبولیت دا دار و مدار تعظیم رسالت ہے. سونے دا دل و ادب کیتا تے نمازاں قبول ہے. جے سرکار دا ادب نہیں ہے تے کم فارغ ہے. ادب دا مطلب یہ نہیں بھئی زبانی کلام میں بڑا ادب والا میں بڑا کوئی رویے بھی دس دین بندے دے سویر تو لے کے شام تک تقریریں کریں حضور نہیں دا بھی نہیں پتہ او دا بھی نہیں پتہ یہ بھی اختیار نہیں وہ بھی ادب نہیں یہ بے ادبی. ویکھن سورہ توبہ دی آیت نمبر 66 او دا شان نزول چ پڑھو نا بندے دے 14 طبق روشن ہو ویندے تے اکن ٹکانے آ ویندی تے پتہ لگدا حضور دی شان کے. ہاں بالکل سورہ توبہ دی آیت نمبر 66 گھر ون کے پڑھ لو. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. ادھر ذرا شان نزول گھر ون کے پڑھے ہو. راجع قول عرض کرا راجع قول امام ابن جریر فرماندے نے کہ ایک صحابی آیا سرکار دی بارگاہ عرض گزار ہویا سونیا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے. بھئی عجیب گل ہے اونٹنی گم ہو گئی تو مسجد نبی چ کے سمجھ تو انہوں کوئی نہیں آئی. اونٹنی گم ہو گئی ہے کوئی باہر جاوے کوئی باہر پوچھے کوئی جنگل پوچھے کسی دائیں بائیں پوچھے یار میری کوئی اونٹنی ویگی نہیں. عجیب گل ہے گھروں نکلدا صحابی اونٹنی جناب والا گم ہو گئی ہے تو پوچھ دا سرکار کو ہوں اس تے بھی تساں ڈھلی سبحان اللہ کھڑی. عجیب گل ہے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بھی نہیں فرمایا صحابی کیا پہ کرنا اونٹنی تیری گم ہوئی ہے مسجد نبی تھوڑی آئی ہے تو میرے کو پہ پوچھنا. آئے ہائے ہائے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا فلاں جنگل چلا جا او دی نکیل جڑی ہے فلانے درخت نال اٹکی ہوئی ہے لے آ. یار مولوی دے سر تے قرآن رکھو صحابی دا عقیدہ ہائی کہ نہیں کہ سونا جاندہ بھئی کتھے آہا وچ دو بیٹھے سن رپورٹ چاونا لے. میں تو اندر سے میں بڑا پردے چ بولنا میری مجبوری ہے. دو وچ بیٹھے سن تے جناب والا بظاہر کلمہ بھی پڑھیا رپورٹاں چاون آئیں. آج کیا کردہ سمجھ کوئی نہیں آئی ہیں جی. رپورٹاں چاون آئے دو وچ بیٹھے پتہ نہیں کہ یحدثنا محمد ان ناقۃ فلان بباد قضاء وما یدری بالغیب. اساں ڈڈو مندے ہی کوئی نہ ہو تو کھاوے واسطے کلمہ پڑھیا ساڑھا پتہ کوئی نہیں وچ بیٹھے ہیں ڈڈو بے ایمان. سمجھ کوئی نہیں آئی. اساں وچ بیٹھے ہیں تو پتہ کوئی نہیں خبراں جنگل نہیں دیندا. وما لفظاں تے غور کرو وما یدریہ بالغیب نبی غیب کے جانے. اے گل کیتی ان آپس وچ تے قرآن نازل ہو گیا. اللہ فرمایا سونیا انہوں فرما کہ تساں اللہ
تے اللہ دیاں آیتاں تے اللہ دے رسول نال مذاق کر دے ہو اوہ انہا مذاق اللہ نال تے نہیں کیتا سمجھ کوئی نہیں آئی تھا انہا مذاق اللہ دی آیتاں نال کیتا انہا تے رسول اللہ نال مذاق کیتا رسول اللہ تے تمسخر اڑایا کہ اسام جڈو مندی کو نا وچ بیٹھے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں ساڈے تے خبر جنگل دی وما یدریہ بالغیب نبی غیب کیا جانے اے ایک کا گل کیتی اللہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمان سونے اے بے ایمان ہو گئے نہیں اے ایمان لیا کے پھر بے ایمان ہو گئے اے پھر کافر ہو گئے میں ہن صرف نوجوانوں دی خدمت وچ عرض کردا کہ میں تساں دسو میں انہاں کول نہ پوچھدا تواڈے کول پوچھدا کہ انہاں دے کفر دی علامت کیڑی ظاہر ہوئی ہے جس وجہ تو اللہ انہوں نے کافر آکھیا انہاں نبی پاک دی ایک غیبی گل دا انکار کیتا تے اللہ مڈھوں کٹ چھوڑیا ایک غیبی گل دا انکار ایک غیبی اے لفظ وما یدری بالغیب نبی غیب کیا جائے ابن جریر نے لکھے اے ایک حضور دی غیبی گل دا انکار کیتا اللہ مڈھوں کٹ چھوڑیا میں تو کافر ہو گئے بے ایمان ہو گئے اپنے ایمان نال دسو جڑا حضور دی بارگاہ دے اے ایک حضور دی غیبی گل دا چا انکار کرے اللہ اس نو آدھا تو فارغ ہے تو کافر ہو گیا تو جڑا سویر تو شام تک تقریریں کرے میں زیادہ گل نہ کردہ تو سنو جوانوں سمجھا رہے ہیں اپنے عقیدے سنبھالو عقیدہ بچنے ایمان بچنے نبی پاک دے ادب نہ بالکل اس واسطے عرض کر رہے سا ایمان تو بعد تعظیم مصطفیٰ ادب مصطفیٰ تقریم مصطفیٰ اکرام مصطفیٰ عزت مصطفیٰ بعد اجوت سبحوہ بکرتم و اصیلا نماز روزے حج زکاة سب بعد پہلے نماز تو وڈا فرض تعظیم مصطفیٰ اچھی آپ کو سبحان اللہ روزے تو وڈا فرض تعظیم مصطفیٰ اے ان ذرا تسا اپنی زبان نال بول سو میں ان نہیں بولنا میں تو ہر سبق پڑھانا چاہتا نماز تو وڈا فرض نہیں یہی تک تسا کل ون کے پڑھاونا آگو تسا سبق پڑھو نماز تو وڈا فرض جس دا عقیدہ وہ بولے باقی چپ روے نماز تو وڈا فرض روزے تو وڈا فرض عمل زکاة تو وڈا فرض عمل حج تو وڈا فرض اور تمام فرائض دی قبولیت دا دار و مدار کس فرض تے گل سمجھ آئیے اے اصل تقریر سی جڑی میں کر چھوڑی سمجھ آئیے تقریر ہے جڑی میں کر چھوڑی اگے تو آڑے ہوندے نا مزے وہ میں انشاءاللہ اس مزے دا بھی خیال کر سا تو آڑا لیکن ان دی سبحان اللہ پھر وہ میں مزہ نہیں آتا بلکہ میں اس تو ود کے گل کر چھوڑا اس تو ود کے گل کر چھوڑا نماز بھی اوہی قبول ہے جیڑا میرے کریم نبی دا سچا مؤدب ہے روزہ بھی اسے دا قبول ہے جڑا ڈھڈو سرکار دا ادب کردہ بے ساری زندگی بیت اللہ دے وچ بے ونجے مسجد حرام ساری زندگی اتھا موتقف روے ادھا اس وقت سارا کچھ برباد اگر دل لچ میرے نبی دا ادب نہیں بالکل پکی گل ہاں ابن حتل بخاری شریف ہے نا میرا خیال کہ بلا حضور شاہ جی نے بیان کی تھی حدیث وہ تو بیت اللہ دے غلاف نال لپٹا ویا سی عرض کی تھی کہ سونے تو آڑا بے ادب ہے میرے نبی فرمایا اتھے ہی وانی کو اس دا سر لاؤ تے صحابہ بیت اللہ دے غلاف اللہ میں نہیں لکھیا انہاں وکھرا کر کے نا تے جناب والا حجر اسود تے بیت اللہ دے درمیان اچ کھلو کے سر لا دیتا وہ گل سمجھ کوئی نہیں آئی ومن دخلہو کان آمنا اللہ دا گھر ہر ایک نو امن ہے پر گستاخ رسول نو اللہ دے گھر چ بھی امن کوئی نہیں بالکل جتھے سارے نیا معافیاں ہونیاں اللہ فرماتا ہے اتھے سارے نیا معافیاں ہو سکدیاں پر سونے دا بے ادب ہوئے میرے گھر بھی کوئی معافی نہیں بالکل سر لا دے صاحب اتھے ہی حجر اسود دنال کھلو کے سوری مقام ابراہیم دنال بیت اللہ تا مقام درمیان اچ کھلو
باہر بھی نہیں کٹیا بھئی اللہ دا گھر ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی. ہائے 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 سبحان اللہ اللہ اللہ. توجہ کرو، یہ دینی غیرت. سامعین عزیز شام توجہ فرماؤ. میں عرض کر رہا سا کہ نماز، روزہ، حج، زکاة تمام اعمال ایک قبول ہی اس سے دے ہوندے ہیں جدے دل وچ حضور دا پیار ہے تے جدے دل وچ میرے نبی دا ادب ہے. اگر سرکار دا ادب نہیں تے نمازاں بے شک جتنی مرضیاں پڑھو، روزے رکھو، حج، زکاة، صدقہ خیرات جو مرضی کرو، اگر سونے دا ادب نہیں تے سارا کچھ برباد ہے. اور میں نہیں پیا آخدا، اللہ دا قرآن آخدا. سورۃ الحجرات تے آیت نمبر 2 ہے. میں آیت پڑھی سی، سورہ اخلاص شریف پڑھی سی تے میرا پروگرام سی میں توحید و رسالت تے کچھ گفتگو کرنی سی، لیکن اے جوڑ بڑا سونا جڑ گیا، اس واسطے تعظیم رسالت تے چند گلاں کر لینے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو آؤ جناب والا، میں عرض پہ کردہ کہ قرآن مجید کو فیصلہ لین دینے. قرآن دا فیصلہ کیوں؟ قرآن دا فیصلہ یہی ہے کہ نمازاں اس سے دیاں قبول ہیں جدے دل وچ میرے نبی دا ادب ہے. جو حضور دا ادب نہیں، نمازاں، روزے، حج، زکاة، صدقہ سب برباد. آؤ اللہ دا قرآن. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دے غلاموں، میرا کریم رب فرماندہ ایمان والے ہو، جدوں سونے کریم رؤوف الرحیم نبی نال گل کرن دا موقع ملے تہاڈی آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے. اگر آواز اچھی ہو گئی ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تہاڈے سارے عمل برباد ہو جان گے. تہاڈی نمازاں برباد، تہاڈے روزے برباد، تہاڈے عمل زکاة برباد، تہاڈا حج برباد، بیت اللہ دے طواف برباد، صدقہ و خیرات دے ڈھیر لا دیو، سارا برباد. اگر دل وچ میرے نبی دا پیار نہیں، دل وچ میرے نبی دا ادب نہیں، سارا کچھ برباد ہوئے سی. اللہ خطاب کس نوں فرمایا؟ ایمان والیاں نوں. میں اتنی حدیثیں پڑھیاں قاری صاحب 1 روپیہ نہیں چھٹیا. اچھا یہ ہن قرآن مجید دی آیت پڑھ کے بھی انہیں پیسے نہیں چھٹے، انہیں سر لاون دے پیسے دیتے. یہ تے رولا بن گیا. وہ خطیبوں نوں پتہ لگ گیا بھئی جب تک سر نہ لے سو قوم پیسے نہیں دینے. وہ سارے جنہاں دی خطیب بڑے بڑے بے سرے بندے بھی دھکے نال سر لیندے ہیں بھئی ان پیسے کو نہیں لبنے. یہ بڑا مسئلہ. اس واسطے سارے خطیب جڑ گئے شیرن تو شرن پیسے کسی راہ تو مل دیں. ہائے ہائے نہیں ویسے ماشاءاللہ دیو اللہ تعالیٰ تو رزق لالچ برکت دیو. انکار کوئی نہیں، میں انکار کوئی نہیں، یقین کرو. میرا ویسے گھر ہے اپنا یار، میں حقیقت اتنے بڑے محبت نہ لانا سچی بالکل کوئی لالچ نہیں. میں نے قاری صاحب منہ تے بیٹھے ہیں، پوچھ لو. انہیں میں تقریر تو پہلے 20,000 روپے کا لفافہ پہلے دیتا. اے جناب میں قبول کر، میں آکھا جی میری تو فیس 40,000 ہے، 20,000 تو سن دے پہ ہوں. انہاں آکھا جی اتنے ہی بڑے ہیں جی. میں سونے قبول کر کے نواسہ دعا کر کے تو پھر ایک قاری صاحب نوں پورے 20,000 ولا دیتے ہیں. میں آکھا جی یہ مدرسے واسطے بھی نہیں ہے، یہ میں تو ہنو دیندہ پیاں تو ساپنے تے خرچ کرنے. ساڑی قوم اتنی سیانی ہے، مدرسے واسطے کوئی ٹکا دے دے سی، مسجد واسطے مولوی نو نہیں دیونا. مولوی سوکھ ہوئے ایک میں ہو سکتا.
مولوی نو بھوک رکھو اس نو بھوک دی مار دیو تائیں ساڑی گل منسی وگرنے سدھے سدھے مسئلے بیان کیتے پتہ سارے نو بے ایمان کر مار ساڑی بے ایمانی نو نہ بیان کرے ساڑی مستیاں نو بیان سدھے سدھے مسئلے آدھے مولوی صاحب سدھے سدھے مولوی بیان ہی سدھے اور سب اٹھے کر رہے ہیں مسئلے میں اس واسطے 20,000 روپے انہوں موڑ کے دیتا میں کہ مدرسے دا نہیں یہ تو ہڈا میں قبول کر لے اور میں نو ثواب مل گیا تو سان خرچ کروا وہ گل نہیں میں اتھے الحمدللہ قاری صاحب بڑے لجپال یقین منو انتہائی مخلص ساتھی نے تو میں انہاں دی محبت انہاں حکم فرمایا تے میں حاضر ہو گیا میں اتھے کوئی لالچ نہیں میرے ٹھیک ہے ہاں بالکل الحمدللہ جڑے مدرسے والے معاملات ہوندے میں ویسے بھی الحمدللہ کاپریٹ کرنا اپنے طرف مدارس ٹھیک ہے نا تو آپ حضرات ماشاءاللہ میں بالکل جناب تہاڈی اس ذوق والے پاس آ گیا ہاں سبحان اللہ جی سبحان اللہ کرم جانا سارے یہ پوڈری بن باندھے ہو یار سبحان اللہ یہ نہیں نہ کیتا کرو یار سبحان اللہ مہربانی کیتی کرنا سبحان اللہ بھی تہاڈے کول دیکھ گل اللہ أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تخبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فرمایا ایمان والے ہو جدوں میرے سونے نال گل کرن دا موقع ملی آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے ہائے 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 میں تو ایمان بعد چلے آیا تسا ایمان بعد چلے آئے سب تو پہلے ایمان لے آون والا کون ہے امام الصحابہ و اہل بیت سیدنا صدیق اکبر کوئی جناب والا میرے مولا صدیق نے امام مننے نہ مننے میں تے ایک گل جاندہ ہاں کہ مولا علی اپنے بچیاں سمیت پنجے نمازاں چ مولا صدیق دے پچھو کھلو کے آخ دے پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اکبر آئے ہائے توجہ ہے سب تو پہلے ایمان لے آون والی ہستی مولا صدیق مولا عمر مولا عثمان مولا علی ہون اس تے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی مولا تے صرف علی بھی میں کہ جناب والا جڑا نہ مننے بڑا بیمان من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو جدہ میں مولا اس دا جڑا جھکا بولے میں نے شک پہ ویسی جدہ میں مولا اس دا جدہ میں مولا اس دا علی مولا میں کہا علی مولا تے صدیق بھی مولا عمر بھی مولا عثمان بھی مولا آکھ جی ایک دو تو مولا میں کہا جدو تو علی مولا آکھ جنابی والا کوئی دلیل میں کہ بسم اللہ آ جنابی والا سورۃ النساء بلکہ سورۃ تحریم آیت نمبر 4 میرا فرمان نبی ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین قرآن سن کے پچھلے حضرات کو سبحان اللہ نو پہ کر دے هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين سبحان الله سبحان الله هو مولاه وجبريل وصالح سبحان اللہ سبحان اللہ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين
سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے جی سنیے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں آکھا کو پورے پاکستان کو خطیبہ جو توڑے جمعہ جڑا سیالوی دے سامنے پہ قرآن پڑھے اے تے روز دے جناب سفر تے روز دے جناب کو دھننا تے ٹھنڈ تے بے آرامی تے جی سکون ہی کوئی نہیں ہے. اے دو دیہاڑے نال جناب تھوڑے دے وچ وقت دیو نا پھر میرے سامنے بٹھاؤ کیڑا خطیب ہے توڑے جڑا قرآن پڑھے. اچھی آکو سبحان اللہ. نہیں پچھلے حضرات ذرا آکو سبحان اللہ. اچھا جڑا ان قرآن سن کے دلو ڈھڈو سبحان اللہ آکھے قرآن سن کے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے. سارے کرو گے ہوا مولا ہوا جبریل وصالح المؤمنین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہوا مولا ہوا جبریل وصالح المؤمنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماندہ میں بھی مولا جبریل بھی مولا تمام سالے مومن مولا. میں آکھے جی اگر تمام سالے مومن مولا نے تے میرے مولا صدیق تو وقت کے کیڑا سالے وے میرے مولا عمر تو وقت کے کیڑا سالے وے مولا عثمان تو وقت کے کیڑا سالے وے مولا علی تو وقت کے کیڑا سالے وے مولا حسن تو وقت کے کیڑا سالے وے مولا حسین تو وقت کے کیڑا سالے وے. کام اس وقت خراب ہویا جن لوگ اپنے مزاج تے اپنی طبیعت نال شریعت نو لینا شروع کیتا. ایک نے ایک دیوار تے لکھ دیتا میں نوکر صحابہ دا. دوجے نے دوجی دیوار تے لکھ دیتا میں نوکر غازی دا. میں کیسا تو سا دو تنگا اسا اس نال پیار کر ساں جڑا دو نال پیار کرے. یا رسول اللہ حق یا. ایک نے صحابہ نو اسمان تے بٹھا دیتا آل گیا. دوجی قوم نے آل نو اسمان تے بٹھا دیتا صحابہ گیا. نوجوانوں ایک گل دل تختی تے لکھ لو جڑا صحابہ دی گل سن کے خوش ہوئے نا تے نبی دی آل دی گل سن کے طبیعت مروڑ پیدا ہوئے وہ بھی ڈھڈو بے ایمان ہے. تے جڑا آل دی گل سن کے خوش ہوئے تے صحابہ دی گل سن کے طبیعت مروڑ پیدا ہوئے وہ بھی ڈھڈو بے ایمان ہے. سچا سچا مومن ہوئے صحابہ دی گل آوے تا بھی چہرے تو مسکراہٹ نبی دی آل دی گل آوے تا بھی چہرے تو ہاں بالکل. اس واسطے اپنی وہ جو ہے شریعت جو ہے نا اس کو ایسے طبیعت نہ لیں شریعت کو ایسے شریعت لیں. ہاں صحابہ سے بھی پیار کریں نبی کی آل سے بھی پیار کریں. بالکل سارے صحابہ یہ نہیں کہ وچوں ڈنڈی مارو اپنی مرضی دے وچوں کٹ چھوڑو. ہاں کئی انہوں بہت زیادہ کھرک ہوندی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. میں کو انہوں دی شان اجے تک بیان نہیں پہ کرتا میرا ٹاپک ہی ہو رہے. میں صرف ایک گل توانوں کردہ اپنے ایمان نال فیصلہ کرے ہو. اصحاب کہف دے کتے دی شان خطیب بیان کر دین کوئی نہیں کرتا. بولو بولو ذرا کر دین کوئی نہیں. او جی نسبت کا یہ سبحان اللہ نسبت کی یہ شان ہے نسبت کی یہ شان ہے. کتا بیٹھ گیا اصحاب کہف کے جناب مزار کی چوکھٹ پہ تو وقلبہم باسط ذراعی بالوسید. اللہ نے قرآن میں ذکر کر میں حکم لیا او بنی اسرائیل دے ولیاں دی چوکھٹ تے بان والے کتے دی شان تے نظر آئی تے سونے دے قدماں چ بان والے صحابی دی شان نظر آئی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان مصطفیٰ. اللہ اللہ عجیب گل ہے یار عجیب گل ہے. میں انہوں دی شان کے بیان کرا ہیں جی سبحان اللہ. بخاری شریف ذکر معاویہ دا پورا باب موجود ہے پڑھ لو. ہاں لیکن میں ایک گل کرنا میرا موضوع نہیں.
گل کہ یار نسبت دی محبت دی گلاں کر دیو کتے دی نسبت تے بار بار بیان کر دیو تے بالکل بیان کرنی چاہیے قرآن ہی ذکر ہے میں آکھو یار ولیاں دی چوکھٹ تے بان والا کتا اگر اتنی شان والا بن گیا تواڈے نزدیک تو میں آکھیا کتے ہو تانوں اج تک سمجھ نہیں آئی جڑا حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا او دی شان کیویں یا تے آکھو نا صحابی من دے نا گل ختم ہوئی اگلی گل ہی کو نہیں تواڈے نال ادو صحابی بھی آکھو پھر ڈنڈیاں بھی مارو کدی جنگ صفین تے کدی جنگ جمل ایک گل میری یاد رکھو اساں سننی ہے امام اہل سنت سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کسے نو دائیں بائیں ویکھن دی لوڑ نہیں ہے آج کل لوگوں نے بڑا شوق ہے آل حضرت بندا میں کہ جناب تو آواز بھی اڈو نا تو حضرت بن سکتے ہو آل حضرت ماں ایک ہی پیدا کیتا اس واسطے آل حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے آپ فتح رضویہ شریف 19ویں جلد کھولو وہ پورا رسالہ موجود ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب 10 عقیدے آل حضرت نے اسے بیان کیتے تو جڑا جناب چھٹا عقیدہ نا اس دے وچ آل حضرت نے مشاجرات صحابہ نو ڈسکس کیتا نزاعات صحابہ نو ڈسکس کیتا اس دے وچ آل حضرت ایک جملہ سنیو آج جناب عجیب تماشا جی دی کوئی تھوڑی سر ہوندی ہے ادو کیسٹ سن گئی دی ادو کیسٹ سن گئی آ کے قوم نو رٹا لا دیندے ہو سنو اساڑے امام نے عقیدہ کہہ دیتا آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے مشاجرات صحابہ چ گل لکھی 29ویں جلد صفحہ 359 آل حضرت فرمایا توجہ کرنا جملہ سننا میں نوٹ لایا ہوا جملہ سننا آل حضرت فرمایا کہ مشاجرات و نزاعات صحابہ کی تفصیل میں پڑھنے والا گمراہ ہوتا ہے سمجھ کوئی نہیں آئی تو ہمیں میں تفصیل چ نہ پو ایمان برباد ہو سی یہی گل مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات دے وچ مکتوب نمبر 36 دے وچ بیان فرمائی یار بہ رہو جی بہ رہو پچھلے بندے حضرات میں تھوڑی تکلیف بس ٹھیک ہے خاموش ہو جاؤ ٹائم نہیں بہ جاؤ بھی بہ جاؤ یہی گل مجدد پاک لکھی آپ فرمایا جڑے محاربات صحابہ نے نزاعات صحابہ نے اتھے سکوت اختیار کرو چپ کر ونجو کیوں فرمایا طبرانی شریف دی حدیث ہے اذا ذکر اصحابی فامسکو حضور نے فرمایا جڑا میرے صحابت تے تانا زنی کرے نا اس نے کو چپ یہ سونے نبی دا حکم ہے میرے نبی دا حکم ہے اور آل حضرت نے فتح رضویہ شریف بھی سن لکھیا مجدد پاک نے مکتوبات شریف لکھا اور میں جڑا کسی صحابی دے متعلق گڑبڑ کریں اس نے چپ اگلی گل نہیں اگلی گل بالکل ساڈے امامہ دے جڑے عقیدے بڑے سونے دیکھو نا آل حضرت ایک پاسے آدھیں تیری نسل پاک میں ہے کمال ہے نا حد کر دیتی تیری نسل پاک میں ہے تو ہے این نور تیرا میں آدھا آل حضرت تو بات کہ تسا آل بیت دی شان کے میں بیان کر سکتے ہو آپ تے حد کر دیتی تے جتھے آپ نے فرمایا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا اتھے ہی آل حضرت نے کمال کیتا آپ نے جناب والے سے فتح رضویہ شریف دے عقید خامسہ جڑا نا اس دے اینڈ آلے لفظ کے ہمیں یکونو یتعنو فی معاویت فذالک قلب من کلاب الحاویہ فرمایا جڑا حضرت امیر معاویت تا نہ کرے نا تا نہ زنی کرے او جہنمی کتے ہیں چو ایک کتا صحابہ دی گل کیتی تے حد کر دیتی آل دی گل کیتی تے حد کر دیتی یہ ساڑھے بزرگاں دا مزاج ہے اور یہ مزاج رسول ہے ہاں مزاج رسول ہے مکتوبات شریف مکتوب نمبر 36 پڑھو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوب نمبر 36 16 حدیثاں اس عنوان شان صحابہ والے بیت لکھ کے نا 16ویں حدیث جیڑی مکتوبات شریف وچ آندی جی امام ربانی نے ادھر راوی خود مولا علی مشکل کشا شیر خدا اشبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولی اصحابی میرے سونے نبی فرمایا پل صراط ثابت قدم اوہی روے گا جدے دل وچ میرے
آل تے میرے اصحاب دا پیار ہوئے گا اچھا ان بزرگاں دا مزاج ویکھو خدا دی قسم ہے کیڑے ستھرے عقیدے ہیں بزرگاں دے ہن حضرت مجدد پاک کی حدیث لکھ کے نا یہ حدیث لکھ کے تے نہ لگے کے لکھیا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دستو دامان اے گل لے یار سمجھو بزرگانو کہ تو سن کتھو دے پڑے ہوئے ہو کنہ دے گا آج تو سا منہ چاہی رکھیا تا بڑی رکھیا آج تک عقیدہ نہیں سمجھ نہیں آئی اپنے بزرگانو پڑھو سبحان اللہ جتنے صحابہ دا ذکر ہو تھے آل دا کمال کر دے خیر میرے تو میں عرض کر رہا کہ سارے صحابہ نال پیار کرو تے ساری آل نال پیار کرو